جہاں پر ود ہولڈنگ 4% ہے آپ 0.5% کر دیں. ہمیں اپنی ود ہولڈنگس کے اس جو پیسہ ہم نے بینک سے لیا ہوتا ہے جب وہ سرکار ہمارا ود ہیلڈ کر لیتی ہے تو ہمیں ریفنڈس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے اور ریفنڈس ہمیں نہیں ملتے. تو میں سرکار سے یہ کہتا ہوں آپ ڈاکومنٹیشن ضرور کریں لیکن آپ ریٹس کو کم کر دیں. آپ کی ڈاکومنٹیشن بھی ہو جائے گی, ہمارے ریفنڈس بھی کم, ہمیں آپ سے نہیں لینے پڑیں گے, آپ کو ود ہولڈنگس بھی زیادہ نہیں کرنی پڑیں گی. اب جب آپ نے جب اپنا روپی اتنا ڈیویلیو کر لیا ہے, پہلے ہم ورکنگ کرتے تھے 140 پہ, اب آپ ورکنگ کرتے ہیں 280 پہ, اور اس دفعہ تو آپ کا بجٹ بھی 295 پہ بنا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی کرنسی کو اور ڈیویلیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور IMF نے کہا تھا 305 تک بھی جائے گا. اگر اب آپ اس کو اور ڈیویلیو کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے ملک میں انفلیشن اور بڑھے گی, بالکل ایسے آپ کے ملک میں مہنگائی اور بڑھے گی. جب آپ اس کو 305 کریں گے تو جتنی بھی امپورٹڈ آئٹمز ہیں ان تمام کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. جب ان کی قیمتیں بڑھیں گی تو کیا آپ فیول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے؟ جو پیٹرول کی قیمت ہے کیا وہ نہیں بڑھے گی؟ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے اور دیکھیں ہم نے پچھلے کئی سالوں میں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ جب ہم نے اپنے روپے کو ڈیویلیو کیا ہے ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھی, اب بھی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے. اور میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں, بڑھ ہی نہیں سکتی. میں اس کے علاوہ بھی ایک بات کہتا ہوں, ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی ہمیشہ پرائرٹی لسٹ ہوتی ہے, آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اس کو نمبر 1 سے اٹھا کے نمبر 2 پہ لے آئیں, اور آپ نے اپنی امپورٹس کو کم کرنا ہے اس کو نمبر 2 سے اٹھا کے نمبر 1 پہ لے آئیں. by giving more and more facilities to your local investors, by industrialization, by value addition. لیکن اس کے لیے اس انٹرسٹ ریٹ پہ, اس ڈیویلویشن پہ, اس انفلیشن پہ, اس مارک اپ کے انٹرسٹ ریٹ پہ نہیں ہو سکتا. ہمیں بہت سی چیزوں کو نیچے لانا پڑے گا تب یہ پاسبل ہے. دیکھیں ہم ہم باتیں کر رہے ہیں, اچھی باتیں کر رہی ہیں, بہت اچھی ہیں, ہم پڑیوں کی باتیں کر رہی ہیں لیکن پڑیاں ہم نے دیکھی نہیں ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم وہ امپلیمنٹ کریں, اور یہ امپلیمنٹیبل ہے انشاءاللہ, ہے تو بالکل امپلیمنٹیبل ہے, لیکن پھر ہوگا یا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے. انشاءاللہ ہوگا, انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگا. ہاں جی انشاءاللہ ہوگا. دیکھیں میں بہت پر امید ہوں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے, اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب, ہمارے پرائم منسٹر صاحب دونوں لاہور چیمبر کے فارمر پریزیڈنٹس ہیں. نائس, الحمدللہ. تو مجھے امید ہے اینڈ دے بوتھ نوز کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں, بزنس کمیونٹی کے کنسرنس کیا ہیں, ٹریڈرز کے کنسرنس کیا ہیں. تو بس تھوڑا سا اگر ہم اپنے انٹریکشن کو امپروو کر لیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تو ہم پھر وہی بات ہے کہ ہم ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں. سر آپ نے کہا دے نو کہ ایشوز کیا ہیں اور کیسے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ایک اور ایشو کی بات کر لیتے ہیں اسی بات پر, پرائیویٹائزیشن کی. پرائیویٹائزیشن پر زور و شور سے کام چل رہا ہے, بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایز سچ انٹرنیشنل کمپنی کا ایسا کوئی رسپانس نہیں آیا, کوئی ایسے انویسٹمنٹ کے لیے وہ راضی نہیں ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا ود دس کرنٹ اکنامک لینڈسکیپ, ود ڈی ویلیوئنگ روپی, ود انفلیشن اینڈ ایوری تھنگ ہیپننگ ان اے کنٹری, کس طرح ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اتنے خسارے کے شکار ادارے ہیں انہیں وہ آ کے انویسٹ کریں یا ان کو خریدیں؟ دیکھیں اپنے ایسے ہمارے سوئیز جو نقصان میں چل رہے ہیں انہیں بالکل پرائیویٹائز کرنا چاہیے. ہمارے ٹیکس کا بہت بڑا ایک پورشن وہاں چلا جاتا ہے جو ہماری صحت, تعلیم, سیکیورٹی, صاف پانی, ایجوکیشن پہ لگنا ہے, نہیں لگتا. اب بات یہ ہے کہ ان کے اتنے بڑے بڑے لاسز ہیں کہ ہمیں اس کو اس کی کنڈیشن کو چینج کرنا ہوگا. کوئی اتنے بڑے لاسز کے ساتھ کیسے آگے لے گا؟ کیوں آئے گا؟ دوسری بات, اگر میں پاکستان اسٹیل مل کی ہی بات کر لوں تو وہاں سینٹر کا اور پروونس کا اختلاف آ جاتا ہے, وہاں 18ویں ترمیم آ جاتی ہے, بہت سی جگہوں پہ 18ویں ترمیم آ جاتی ہے. تو ہمیں اب اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر لیگل ایشوز ہیں, کہاں کہاں پر یہ کنسرنس ہیں. اور کچھ کے مطابق کچھ میں نے اکانومسٹس کی رائے بھی سنی ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید جو ہمارے ادارے ہیں جو نقصان میں چل رہے ہیں انہیں پرائیویٹائز کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن ان کی بھی کوئی اس کی لاجک ہوگی کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے. پر میری ذاتی رائے میں ہمارے ایسے تمام ادارے جو نقصان میں ہیں انہیں پرائیویٹائز بالکل کرنا چاہیے. ان کے لیے ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم انہیں پرائیویٹائز کر سکیں اور کنونس کر سکیں اگلے کو کہ اس ملک میں آ کر انویسٹمنٹ کریں. تو سر اگر باہر سے ڈالرز نہ آئے اس پرائیویٹائزیشن کے دوران
تو پرائیویٹائزیشن کا جتنی بھی ہو رہی ہے, چل رہی ہے, کام چل رہا ہے, پالیسی ہے, اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں الٹیمیٹلی ہمیں اقدامات تو کرنے چاہیے اور ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے, اور کوشش کرنے سے ہی آپ غلطیاں بھی کرتے ہیں اور غلطیاں کر کے آپ سیکھتے بھی ہیں. بس میری ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ غلطی کو بار بار نہ کیا جائے. جو غلطیاں ہم نے کر لی ہیں ان غلطیوں سے سیکھا جائے, امپروو کیا جائے. اور جہاں تک میری بھی اگر خواہش ہے تو اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کی بھی ہو اور بہت سے ایسے پاکستانیوں کی خواہش ہو کہ جو ہمارے, اب دیکھیں نا, اگر ہم یہ بات, میں صرف پاکستان اسٹیل مل کی بات کروں تو ہم اس کو چلا بھی نہیں رہے اور ہم اس پہ اخراجات بھی کر رہے ہیں. لیکن کچھ ہمارے ایسے ایس او ایز ہیں جیسے ریلوے ہو گیا اور باقی ہو گیا, وہ تو چلنے کے ساتھ ساتھ نقصانات کر رہے ہیں. تو ہمیں وہاں پر کچھ ایسے ان پروڈکٹس کو ایڈ کرنا ہوگا, یا ہمیں فیسلٹیز ایسی دینی ہوں گی, یا ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ وہاں پر نقصان اس کا کم ہو اور اس کی زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو استعمال کریں. پھر یہی بات ہے کہ جو اس, اگر آپ مجھ سے ٹیکس پہ بات کریں تو میں اس پہ بہتر بات کر سکتا ہوں. اب جو جن کا یہ سبجیکٹ ہے, جن کی یہ فیلڈ ہے, ان کے ساتھ بیٹھیں کہ کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. وہ ضرور کوئی نہ کوئی, دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سلیوشن ہوتا ہے, اس کا بھی کوئی نہ کوئی سلیوشن ہوگا. لیکن اگر آپ اپنے اس دائرہ کار سے, اگر میں چیمبر کو اس سے زیادہ امپروو کرنا چاہتا ہوں تو الٹیمیٹلی مجھے اس ٹیم سے, اگر میں سیٹسفائی نہیں ہوں تو مجھے اس ٹیم کے باہر نکلنا پڑے گا. ٹیم سے باہر نکلیں, لے پوچھیں ہم کیا ہمارے پاکستانیوں کے پاس اتنے گٹس نہیں ہیں, کیا ان کے پاس اتنا وقوف نہیں ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکیں کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات ہے انشاءاللہ کہ اگر ہم رابطہ کریں اور ول تو ہے گورنمنٹ کی, تو اللہ تعالیٰ رستے بھی نکالے گا. ول تو ہے, اور آپ یو ہیو میڈ اٹ ویری کلیئر کہ آپ بہت پر امید ہیں. لیکن سر ریشنلی آپ نے مجھے بتانا, سولوشنس تو ہوتے ہیں, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سولوشن ہوتا ہے, لیکن ریئلسٹکلی, ریشنلی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو کہتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہمارا وہ آگے بڑھ کر ہماری پاکستان کی اکانومی کو سنبھالے گا, کیا آپ کو حکومت اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ واقعی ایسا ہوگا؟ دیکھیں پرائرٹیز ہوتی ہیں ہر ایک کی. اب مجھے اس وقت یہ نہیں پتا کہ حکومت نے اپنی لسٹ میں کس کو پرائرٹی نمبر 1 پہ رکھا ہے اور اس پرائرٹی لسٹ پہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں. تو یس, ہم جو وہ سنتے ہیں یہ بالکل سنا جاتا ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم انفلیشن کو کم کرنا چاہتے ہیں, ہم مہنگائی کو روکنا چاہتے ہیں, ہم فارن انویسٹر کو لانا چاہتے ہیں, ہم ملک میں انویسٹر, جو لوکل انویسٹر ہے, ہم چاہتے ہیں ملک میں انڈسٹری چلے, ہم چاہتے ہیں ملک میں روزگار ہو, ہم چاہتے ہیں آئی ٹی بہتر ہو. لیکن پرائرٹی لسٹ میں سب سے اوپر کون ہے؟ تو وہ تو حکومت اب بتا سکتی ہے کہ پرائرٹی لسٹ میں اوپر کون ہے. لیکن یہ سارے نعرے حکومت سے سنے جاتے ہیں اور حکومت ان سب پہ کام کر بھی رہی ہے. تو ہمیں اگر یہ پھر وہی بات ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی ول ہوگی, اگر اللہ تعالیٰ کی ول ہوگی اور ہماری اس طرح سے کاوشیں ہوں گی تو ضرور بہتر ہو جائے گا. لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ, یہ تب ممکن نہیں ہے جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر نہیں. ٹھیک ہے, سو ڈو یو سی اٹ ہیپننگ اور ناٹ ان دی نیئر فیوچر؟ ریئلسٹکلی سر امید سے نہیں, امید سے تو ہیں آپ, امید سے دل تو آپ کا کہتا ہے کہ ہوگا, دماغ کیا کہتا ہے؟ میری تو خواہش ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ بیٹھیں, چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں, کوئی گورنمنٹ آئے کوئی گورنمنٹ جائے, پالیسی چینج نہیں ہونی چاہیے. وی شوڈ رائٹ دا پالیسیز, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے. انہی پارٹیوں میں سے کسی نے آنا ہے نا, یہ سائن کریں, بیٹھ کے کریں. دیکھیں اس وقت جتنے بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ہمارے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہیں, ہم تو نہیں بیٹھے نا. اب بات یہ ہے ان سب کو بیٹھنا چاہیے ایک پیج کے اوپر, ان لیڈرز کو بیٹھنا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, آپ کے ملک کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ, دا فرسٹ اسٹیپ, آپ اگر اکانومی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو لائیں, اس کے بعد بہتری ہونی شروع, ورنہ تب تک آپ اور میں دعائیں مانگتے رہیں گے, انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے رہیں گے. لیکن اگر ہم نے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر ایک دوسرے پر ہم نے کیچڑ اچھالنا ہے اور ایک دوسرے پہ ہم نے الزامات لگانے ہیں, تب تک آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی. چلیں, تو مطلب سولوشن ہے, سب کچھ ہے, لیکن ریئلسٹکلی جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی ایسا نہیں ہو سکتا, اور پرابلی نہیں ہوگا. تو سر آپ مجھے بتائیں آنے والے بجٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو عوام کے لیے اور مزید کیا سرپرائزز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں الٹیمیٹلی آنے والے بجٹ میں جو سننے میں آ رہا ہے, میں بھی سن رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں,
کہ سیلز ٹیکس بڑھا دیا جائے گا, سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکسز کی شرح کو بڑھا دیا جائے گا. نان سیلریڈ کے بھی انکم ٹیکس بڑھنے کا امکان ہے بہت زیادہ. ہاں, ہر شعبے پہ, کیونکہ ابھی 9,500 ارب کا ٹارگٹ تھا, اگلا ٹارگٹ 12,500 ارب روپے کا ہے, 13 کر دیا. جب اتنا بڑا ٹارگٹ ہو گیا تو وہ ٹارگٹ ایسے نہیں پورا ہوگا, کیونکہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو ریونیو آپ کو انڈسٹری سے آتا ہے, اب آپ نے اس ریونیو کو کہیں سے تو پورا کرنا ہے. بالکل. تو وہ کہاں سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا یا مجھ سے ہوگا. تو جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں, آپ پیٹرول پہ شرح کو بڑھا دیں گے, آپ باقی ایسی چیزوں پہ ٹیکسیشن کو بڑھا دیں گے جو سب دیتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی ٹیکس سارے دیتے ہیں, لیکن ہم ہم انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل نہیں کرتے. ہمیں انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے, جو کہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور کیا عوام کے لیے مزید سخت دن آنے والے ہیں؟ میں پھر یہ نہیں کہوں گا, میں کہوں گا دیکھیں مشکل وقت ہے, قوموں پہ آتا ہے. اگر پہلے سخت وقت, آسان وقت تھے تو وہ گزر گیا, یہ مشکل وقت بھی گزر جائیں گے. لیکن پھر یہی بات ہے کہ ہمیں ہمت, حوصلے اور پاکستان کے لیے مشکل وقت سے گزرنا ہوگا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ٹیبل کے دونوں طرف بیٹھے لوگوں کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اگر ہم صرف اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم نہ کریں. میں تو ایک اور رائے بھی دیتا ہوں دے دیں کہ اسمبلی میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہیں تنخواہ نہیں دی جانی چاہیے. آئی ایگری. وہ ہمارے نمائندے ہیں نا. اب وہ 25 کروڑ عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نا, تو وہ تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں؟ ہم نے ان کو اسمبلی میں بھیجا ہے, تو انہیں تو اپنی پاکٹ سے وہاں پر جا کر خرچ کرنا چاہیے. تو ایک آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ ایکسپینڈیچرز لے رہے ہیں. دوسرا, ہم جو فری یونٹس دیتے ہیں کس بات کے دیتے ہیں؟ تیسرا, ہم سبسڈیز دیتے ہیں کس بات کی دیتے ہیں؟ اکراس دا بورڈ سبسڈیز ختم کر دیں, اکراس دا بورڈ ایک ریٹ کر دیں. تو دیکھیں, جہاں پر ہم کچھ کر سکتے ہیں وہاں پر تو ہمیں کرنا چاہیے نا. یہاں پر تو ہمیں IMF سے شاید پوچھنے کی ضرورت نہیں نا ہے. تو یہاں تو یہ فیصلے تو ہم نے کرنے ہیں نا. آپ پرائم منسٹر صاحب اگر تنخواہ نہیں لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی تنخواہ نہیں لینی چاہیے. ایگری. تو یہ بچے گا نا خرچہ. آپ اور میں سنتے ہیں نا کہ بھئی خرچہ سیشنز کا اتنا بڑا ہوتا ہے, نہیں ہونا چاہیے. ہاں, جو ایکسپینڈیچرز ہیں جو بجلی کے, گیس کے, وہ ضرور دیں. تو جو اخراجات ہم کم کر سکتے ہیں ان اخراجات کو ہمیں کم کرنا چاہیے. سر پہلے تو آپ نے میٹھے میٹھے کہہ دیا کہ مشکل وقت آنے والا ہے, لیکن ہمت نہیں ہارنی. لیکن پھر آپ نے ذرا کھل کے بڑی اچھی باتیں بھی کی. آئی ووڈ 100% اگری ود یو آن دیٹ. اب ایک آخری بات ہے جو آپ نے ذرا کھل کے بتانی ہے, وہ بھی کہ یہ آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, سب مانتے ہیں کہ جب تک پالیسی میکرز, اسٹیک ہولڈرز مل کر نہیں بیٹھتے, مل کر پالیسی میکنگ نہیں کرتے, ان پہ عمل درآمد نہیں کرواتے, تب تک صحیح طرح سے نہیں چل سکتا. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز میں اور پالیسی میکرز میں, گورنمنٹ میں یہ ورکنگ گیپ کیوں ہے؟ ٹرسٹ کا گیپ ہے کہ ہم دونوں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمارے اسٹیکس کا بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اسٹیکس ہیں یا نہیں ہیں. دونوں سائڈوں کی بات کر رہا ہوں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. جب آپ کے سارے اسٹیکس جس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کی پالیسی فرق ہوتی ہے. جب آپ کے اسٹیکس نہیں ہوتے آپ کی پالیسیز فرق ہوتی ہیں. تو یہ اور ٹرسٹ کے گیپس کو نکالنا. آپ جیسے دیکھیں ہمارا جو ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹیز ہیں وہ جن سے انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے وہ سمجھتے ہی انہیں چور ہیں, بالکل کہ یہ چور ہیں. تو ہمیں چینج کرنا ہوگا. لیکن سر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ کیا بنی؟ ایک دن میں نہیں ہوتا یہ. اور تالی پھر ویسے میں تو اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ تالی ایک ہاتھ سے بھی بج جاتی ہے, آواز ایک ہاتھ سے بھی آواز آ جاتی ہے, لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. دونوں طرف سے ڈیفیسٹ ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے ان جو ہمارے ایشوز ہیں انہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ریزالو کرنا ہوگا. ہمیں اپنے ایشوز کو بتانا ہوگا کہ ہمارے یہ ایشوز ہیں, اور ٹرسٹ کرنا ہوگا. اور لیکن ٹرسٹ ایسے نہیں ہوتا. ٹرسٹ کے لیے آپ کو بہت قربانی دینی پڑتی ہے. تو دونوں سائڈوں کو قربانی دینی ہوگی. اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو کیا یہ دونوں سائڈز قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں.